یہ ایک پریشان کرنے والی صورتحال تھی۔ تالے والا ڈر کر بھاگ گیا تھا۔ تالا نہ ہونے کے باوجود دروازہ اس طرح بند تھا جیسے اس میں نادیدہ تالا لگا ہو۔ سارا کھڑکی سے چپکی کھڑی تھی۔ اس تالے والے نے اندر کیا دیکھا تھا کسی کو معلوم نہ تھا۔ سارا اندر موجود تھی لیکن اسے کمرے میں کچھ نظر نہ آیا تھا، البتہ پریشانی اس کے چہرے سے ضرور عیاں تھی۔ سارم نے ایک بار پھر بھرپور طریقے سے دروازے میں دھکے مارے، لاتیں رسید کی، لیکن دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ سارا، میں آتا ہوں۔ سارم نے اچانک کوئی فیصلہ کیا۔ کہاں جا رہے ہو سارم؟ کسی کارپینٹر کو بلا کر لاتا ہوں، دروازہ کٹوانا پڑے گا، سارم نے بتایا۔ پھر وہ خالہ سجو سے مخاطب ہو کر بولا، خالہ سجو تم یہیں رہنا، سارا کو اکیلا مت چھوڑنا۔ نہیں صاحب جی، میں کسی قیمت پر سارا بی بی کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، آپ جائیں۔ خالہ سجو نے بڑے یقین سے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ اپنائیت تھی۔ سارم کے جانے کے بعد خالہ سجو سارا کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، بی بی پریشان مت ہو، کھل جائے گا دروازہ۔ خالہ سجو، سارا اچانک خوفزدہ ہو کر بولی، کیا ہوا بی بی؟ خالہ سجو نے پوچھا۔ وہ سارا نے اشارہ کیا، اپنے پیچھے دیکھو۔ خالہ سجو نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتھر کی ہو گئی، اور کیوں نہ ہوتی، صورتحال ہی ایسی تھی۔ وہ کالا بھجنگ زرد آنکھوں والا دیونما شخص عین خالہ سجو کے پیچھے کھڑا تھا۔ خالہ سجو گھبرا کر سارا کے قریب ہو گئی اور اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر وہ گھبرا کر بے اختیار بولی، ہائے بی بی، یہ تو اے تم اس گھر میں کس کی اجازت سے آئے؟ سارا نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ وہ غصے سے بولی، بی بی ہم معافی چاہتے ہیں، بلا اجازت اندر آ گئے، لیکن نیچے کوئی تھا ہی نہیں، ہم کس سے اجازت لیتے؟ وہ دیو بولا، بیل کیوں نہیں بجائی؟ سارا کو بدستور غصہ تھا۔ بیل بجانے کا دھیان نہیں رہا، گیٹ کھلا دیکھا تو اندر آ گئے، سوچا گھر میں جا کر کسی سے یہ بات کر لیں گے، لیکن نیچے کوئی تھا ہی نہیں۔ اب یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تم نے پہلے ہی ہمیں خاصا نقصان پہنچا دیا ہے، سارا نے اسے جتایا۔ ہم اسی نقصان کا مداوع کرنے آئے ہیں، وہ بولا۔ اسرار کہاں ہے؟ سارا کو اچانک اسرار کا خیال آیا۔ وہ نیچے بیٹھا ہے، شرمندہ ہے، اسی وجہ سے اوپر نہیں آیا۔ سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے اس میں۔ اس نے ہمیں دھوکہ دیا، شاہ صاحب کا عمل تباہ کیا۔ اگر وہ عمل نہ ٹوٹتا تو ہمیں اس شرری مخلوق سے کب کی نجات مل جاتی۔ سارا نے شکوہ کیا، بی بی معاف کرنا، یہ کمال شاہ کے بس کی بات نہیں، یہ شرری مخلوق ہے، ہم جیسے شرری لوگ ہی اسے نجات دلوا سکتے ہیں۔ بابا کمبل نے مسکرانے کی کوشش کی۔ بابا کمبل کو مسکراتا دیکھ کر سارا کو مزید غصہ آ گیا۔ وہ بولی، پھر کھولو دروازہ۔ سالم صاحب کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہ کارپینٹر کو لینے گئے ہیں، سارا نے بتایا، دروازہ کٹوانا ہے۔ بڑھئی کا باپ بھی آپ کو اس قید سے نجات نہیں دلوا سکتا، دروازہ ضرور کاٹ دے گا مگر باہر آپ پھر بھی نہ آ سکیں گی، اس نے بڑے دعوے سے کہا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ سارا نے الجھ کر پوچھا۔ میں اس بات کا مطلب آپ کو ابھی بتاتا ہوں، بلکہ دکھاتا ہوں۔ میں دروازہ کھولتا ہوں، آپ اپنا ذرا دل مضبوط رکھنا، اگر کوئی چیز دکھائی دے تو ڈرنا مت، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بابا کمبل نے اسے یقین دلایا لیکن ساتھ ہی خوفزدہ بھی کیا۔ بی بی پتہ نہیں کیا ہو، خالہ سجو نے آہستہ سے سارا کے کان میں کہا، صاحب کو آ جانے دیں۔ اے مائی کچھ نہیں ہوگا، سالم صاحب کے آنے سے پہلے ہی انہیں اس مصیبت سے نجات مل جائے گی، تم ہٹو ذرا پیچھے۔ خالہ سجو نے اگرچہ سرگوشی میں بات کی تھی لیکن بابا کمبل نے اس کی سرگوشی سن لی تھی۔ خالہ سجو ذرا سا پیچھے ہٹ گئی، سارا کوئی جواب نہ دے سکی۔ بابا کمبل نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ نامانوس سے الفاظ 3 بار بڑی کرخت آواز میں دہرائے اور ایک زوردار لات دروازے کو ماری۔ دروازہ تیزی سے کھلتا چلا گیا۔ آئیں بی بی، باہر آئیں، بابا کمبل نے سارا کو آواز دی۔ سارا کھڑکی سے ہٹ کر دروازے کے سامنے آئی اور جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلنے لگی تھی تو وہ ٹھک کر کے اس کا چہرہ کسی چیز سے ٹکرایا۔ اسے لگا دروازے میں موٹے شیشے کی دیوار موجود ہو۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ اب سمجھ میں آئی میری بات؟ اگر وہ بڑھئی دروازہ کاٹ کر الگ کر بھی دیتا پھر بھی آپ کو اس قید سے نجات نہ ملتی، لیکن اب آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو اس قید سے نجات دلاؤں گا اور آئندہ یہ شرری مخلوق آپ کو کبھی قید نہیں کر سکے گی۔ بابا کمبل نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر کہا، اب آپ کھڑکی کے ساتھ نیچے بیٹھ جائیں، اپنی آنکھوں کو اچھی طرح ڈھک لیں۔ چند لمحوں بعد آپ شیشہ ٹوٹنے اور زمین پر گرنے کی آواز سنیں گی، صرف آواز، شیشے کا ٹکڑا کہیں دکھائی نہیں دے گا۔ شیشے کی دیوار ٹوٹتے ہی آپ فوراً کمرے سے نکل آنا، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے،
سارا نے کہا اور وہ فوراً قالین پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا سر جھکا کر گھٹنوں میں دبا لیا اور اپنے بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے۔ بابا کمبل دروازے کے باہر زمین پر آسن جما کر بیٹھ گیا، پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر گھمانا شروع کر دیا، ساتھ ہی وہ زور زور سے نامانوس الفاظ بولتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک زوردار چھناکا ہوا۔ واقعی ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی شیشے کا دروازہ ٹوٹ کر گرا ہو۔ خالہ سجو ڈر کر پیچھے ہٹ گئی، کہیں کوئی شیشے کا ٹکڑا اس کے نہ لگ جائے۔ آ جائیں بی بی، بابا کمبل نے بیٹھے بیٹھے کہا۔ اس سے پہلے کہ سارا اٹھ کر کھڑی ہوتی اور باہر نکل کر آتی، دروازے سے سرخ پنجوں والا گدھ برآمد ہوا اور بابا کمبل نے اسے دیکھتے ہی اپنا سر جھکا کر ہاتھ اوپر رکھا۔ وہ گدھ اس کے ہاتھ کو زخمی کرتا ہوا فضا میں پرواز کر گیا۔ بابا کمبل کے زخمی ہاتھ سے خون ٹپکنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت پر اپنا منہ رکھ دیا اور ٹپکتے ہوئے خون کو چوسنے لگا۔ سارا نے اس منظر کو دیکھا اور پھر وہ جلدی سے باہر نکل آئی۔ اس نے خالہ سجو کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر زینے کی طرف بھاگی۔ وہ دونوں دھڑا دھڑ سیڑھیاں اترتی چلی گئیں۔ نیچے لاؤنج میں اسرار ناصر موجود تھا۔ وہ سیڑھیوں پر قدموں کی آواز سن کر دروازے کے نزدیک آ گیا۔ دروازے پر اسے خالہ سجو اور سارا نظر آئیں۔ سارا بھابھی، کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ اوپر جاؤ، تمہارا بابا زخمی ہو گیا ہے، سارا نے اسے اطلاع دی۔ ہیں؟ بابا جی زخمی ہو گئے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا۔ اسرار ناصر کے اوپر جاتے ہی سارم گھر میں داخل ہوا۔ سارا کو کرسی پر بیٹھا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کیسے کھلا دروازہ؟ اس نے پوچھا۔ سارا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ جواب میں فوراً کیا کہے۔ اگر وہ بابا کمبل اور اسرار کا نام لیتی ہے تو سارم ایک دم بھڑک اٹھے گا، غصے میں آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ اس کی پوری بات سنے بغیر ان دونوں پر چڑھ دوڑے، لیکن وہ اس بات کو چھپا بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ دونوں اوپر تھے اور کسی بھی لمحے نیچے آ سکتے تھے۔ ویسے وہ چھپانا بھی نہیں چاہتی تھی، اس میں بھلا اس کا کیا قصور تھا؟ وہ اچانک ہی کھلے دروازے سے گھر میں آ گئے تھے اور ان کی اچانک آمد سود مند ثابت ہوئی تھی۔ یہ بات کسی اور کے بس کی نہیں تھی۔ کارپینٹر محض دروازہ کاٹ سکتا تھا، اسے آزادی نہیں دلا سکتا تھا، لیکن کارپینٹر ہے کہاں؟ اچانک سارا کو خیال آ گیا۔ اسی وقت سارا کی نظر سارم کے پیچھے گئی۔ ایک نوجوان شخص بڑا سا تھیلا لیے موجود تھا۔ سارم، آپ انہیں تو فارغ کر دیں، پھر میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں، سارا نے بڑے سلجھے ہوئے انداز میں کہا۔ آؤ بھائی۔ سارم اس کارپینٹر کو اپنے ساتھ لے کر باہر نکل گیا اور اس نے اسے کچھ پیسے دے کر واپس روانہ کر دیا۔ پھر وہ مین گیٹ بند کر کے گھر میں تیزی سے داخل ہوا۔ سارا لاؤنج سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں آ چکی تھی۔ اس نے سارم کو دیکھتے ہی آواز لگائی، سارم ادھر آ جائیں۔ سارم بیڈ روم میں داخل ہوا تو سارا بڑے اطمینان سے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آئیے تشریف رکھیں۔ سارم اس کے پاس بیٹھتا ہوا بولا، ہاں اب جلدی سے بتاؤ کیا ہوا؟ ایک بات بتاؤں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ سارا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس کا جواب سنے بغیر ہی اس نے بولنا شروع کر دیا، دیکھو ناراض نہ ہونا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میری بات صبر و تحمل سے سن لینا۔ ہوا کیا آخر، کچھ بتاؤ تو۔ سارم بے چین سا ہو گیا۔ وہ اسرار اور بابا کمبل اوپر ہیں۔ سارا نے ڈرتے ڈرتے زبان کھولی۔ ہیں؟ اوپر ہیں؟ سارم یکدم غصے میں بھر اٹھا۔ ان منحوسوں نے میرے گھر میں داخل ہونے کی جرت کیسے کی؟ میں ابھی پوچھتا ہوں۔ ایک منٹ۔ سارم اٹھ کر باہر جانے لگا تو سارا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اوپر جانے سے پہلے میری پوری بات سن لے اور یہ جان لے کہ بابا کمبل نے ہی مجھے اس قید سے رہائی دلائی ہے۔ وہ تو میں کارپینٹر کو لے آیا تھا، وہ دروازہ کاٹ دیتا تم آزاد ہو جاتی۔ میں پھر بھی آزاد نہ ہوتی، سارا نے یقین سے کہا۔ کیوں؟ سارم نے پوچھا۔ میں تمہیں ساری بات تفصیل سے بتاتی ہوں، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے پوری رودات سنا دی۔ ساری بات سن کر اس کا غصہ تو کم ہوا لیکن پوری طرح نہ اترا۔ اسے ان دونوں کا اس کی غیر موجودگی میں گھر میں بلا اجازت داخل ہونا پسند نہ آیا تھا۔ پھر وہ ابھی یہ بات بھی نہیں بولا تھا کہ اسرار اور بابا کمبل شاہ صاحب کا عمل برباد کر گئے تھے۔ وہ بیڈ روم سے باہر نکلا تو اس نے خالہ سجو کو ڈرائنگ روم کی طرف آتے دیکھا۔ اس نے خالہ سجو سے مخاطب ہو کر کہا، خالہ سجو، دیکھو وہ دونوں اوپر کیا کر رہے ہیں، انہیں اوپر سے بلا کر لاؤ۔ صاحب وہ دونوں تو چلے گئے۔ چلے گئے؟ کب؟ ابھی گئے ہیں، میں باہر کا گیٹ بند کر کے ہی آ رہی ہوں۔ ارے تم نے بتایا بھی نہیں، سارا نے کہا۔ میں نے اسرار صاحب سے کہا بھی تھا کہ صاحب آ گئے ہیں، ان سے مل کر جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ شام کو اطمینان سے آئیں گے اور پھر ساری بات کریں گے، خالہ سجو نے بتایا۔ سارا بی بی، بابا کمبل کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا اور شدید تکلیف تھی۔ اسرار صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ بابا جی کو اسپتال لے کر جا رہے ہیں۔
اوہ، سارا نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں اوپر دیکھ کر آتا ہوں، سارم نے زینے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ سارا بھی اس کے ساتھ بولی، چلو میں بھی چلوں۔ وہ دونوں اوپر پہنچے۔ بیڈ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور دروازے کے نزدیک خون پڑا ہوا تھا۔ یہ خون بالکل کالا ہو چکا تھا۔ یہ کس قسم کا خون ہے؟ سارا نے سیاہ بوندوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس خبیث آدمی کے اندر سے اسی قسم کا خون نکل سکتا ہے، سارم بولا۔ اسے دھلواؤ؟ جی دھلواتی ہوں، سارا نے کہا۔ پھر وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ کھڑکی کے پاس شیشے کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، کمرہ بھی گندا ہو رہا تھا۔ سارا نے خالہ سجو کو آواز دے کر اوپر بلایا اور پھر اس کے ساتھ کمرے کی صفائی ستھرائی میں لگ گئی۔ سارم نیچے آ کر فون پر بات کرنے لگا۔ اس نے اپنے پروڈکشن ہاؤس میں بات کی، اس نے اپنے مینیجر کو ہدایات دی اور بتایا کہ وہ آج دفتر نہیں آئے گا، کوئی کام ہو تو فون پر بات کر لے۔ شام کو اسرار اپنے وعدے کے مطابق آ پہنچا۔ سارم نے خالہ سجو سے کہا کہ وہ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھائے اور اسے انتظار کرنے کو کہے۔ سارم اسی وقت سو کر اٹھا تھا۔ وہ پورے اطمینان سے نہا دھو کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی جیسے ہی اس کی نظر اسرار ناصر پر پڑی تو وہ ایک لمحے کو چکرا کر رہ گیا۔ یہ اسے کیا ہوا؟ سارم نے سوچا۔ اسرار ناصر کی حالت ہی کچھ ایسی تھی کہ اچھا بھلا آدمی اسے دیکھ کر پریشان ہو جائے۔ وہ صوفے کی بجائے قالین پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں جوتا تھا۔ وہ سارم کو دیکھتے ہی ہاتھ بڑھا کر بولا، سارم بھائی یہ میرا جوتا ہے۔ پھر سر جھکا کر مزید بولا، اور یہ میرا سر ہے، آپ میرے سر پر جتنے جوتے مار سکتے ہیں مار لیجئے۔ ارے یہ کیا بے وقوفی ہے؟ سارم کے اندر اس کی طرف سے جو تھوڑا بہت غصہ تھا وہ فوراً نکل گیا۔ سارم بھائی مجھے معاف کر دیں، میں نے بھابھی سے جھوٹ بولا، غلط بیانی سے کام لیا۔ میں دراصل مجبور تھا، بابا جی کا مجھ پر اس قدر دباؤ تھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ وہ مجھے یہاں آنے کے لیے فورس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کام کمال شاہ جیسے شریف بندے کا نہیں، یہ شرعی مخلوق اس کے قابو میں ہرگز نہیں آئے گی، تو ہمیں لے چل ورنہ ان دونوں میاں بیوی کو نقصان پہنچ جائے گا۔ میں بابا کے مجبور کرنے پر انہیں یہاں لے آیا۔ آج بھی وہ صبح سے بار بار کہہ رہے تھے، اسرار جلدی چل، تیرے سارے بھائی کی بیوی خطرے میں ہے۔ میں یہ سوچ کر کہ کہیں واقعی بھابھی خطرے میں نہ ہوں، میں بابا کے ساتھ یہاں آ گیا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ بھابھی واقعی خطرے میں تھی۔ بابا نے خود کو خطرے میں ڈال کر بھابھی کو باہر نکالا۔ شرعی مخلوق نے بابا پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں اس قدر شدید تکلیف تھی کہ وہ فوراً اسپتال لے گیا۔ میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں۔ اسرار ناصر نے بہت سلیقے سے اپنی گفتگو کا اختتام کیا۔ اچھا اسرار، تم یہ جوتا ادھر دروازے میں رکھو اور اطمینان سے اوپر صوفے پر بیٹھو۔ سارم اس کی گفتگو سے خاطر خواہ متاثر ہوا۔ سارم بھائی آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ اسرار ناصر بڑی معصوم صورت بنا کر بولا، چلو ٹھیک ہے یار۔ سارم نے نرم لہجے میں کہا، اگر آج بابا نہ آتے تو سارا ضرور مشکل میں پھنس جاتی۔ سارا بھابھی کو مشکل سے نکالنے کے چکر میں بابا خود مشکل میں پھنس گئے۔ جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اسرار نے اپنی گفتگو کو ڈرامائی رخ دیا۔ ہاں تم نے بتایا تو ہے کہ ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، سارم نے بے نیازی سے کہا۔ ہاتھ زخمی ہو جانا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہاتھ پر پٹی بن جاتی، ٹھیک ہو جاتا، لیکن ہاتھ میں اس قدر شدید تکلیف تھی کہ بابا جیسا باہمت شخص تڑپ رہا تھا اور ان کا ہاتھ تیزی سے نیلا پڑتا جا رہا تھا۔ اسی لیے میں انہیں اسپتال لے کر بھاگا۔ اسپتال میں ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور کہا کہ ہاتھ کوہنی سے نہ کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ پھر؟ سارم نے تھوڑا فکر مند ہو کر پوچھا۔ بس پھر کیا؟ کچھ سوچنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ آنن فانن آپریشن ہوا اور ان کا ہاتھ کوہنی سے کاٹ دیا گیا۔ اسرار نے انکشاف کیا۔ اوہ مائی گاڈ! سارم یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ ہاں ہوا تو بہت برا، لیکن بابا بڑے حوصلے والے آدمی ہیں۔ انہوں نے کہلوایا ہے کہ فکر اور پریشانی کی کوئی بات نہیں، میرا دایاں ہاتھ گیا ہے لیکن بایاں ہاتھ سلامت ہے۔ ویسے بھی میں سارے کام بائیں ہاتھ سے ہی کرتا ہوں۔ میرے ہاتھ کا زخم ذرا ٹھیک ہو جائے تو پھر میں 7 رات کا ایک عمل کروں گا۔ اب میری اس شرعی مخلوق سے ٹھن گئی ہے، میں ان کا اس گھر میں داخلہ بند کر دوں گا، ہمیشہ کے لیے اس گھر کو باندھ دوں گا، یہ مخلوق پھر کبھی اس گھر میں داخل نہ ہو سکے گی۔ اسرار نے تفصیل سے پیغام دیا۔ بھائی اسرار، ان کا میری طرف سے شکریہ ادا کرنا۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، چلو ایسا کرتے ہیں، اسپتال چلتے ہیں یار، ہماری وجہ سے ان کا ہاتھ گیا ہے، ہمیں انہیں دیکھنے جانا چاہیے۔ سارم بھائی جیسے آپ مناسب سمجھیں، اسرار نے ممنون ہوتے ہوئے کہا۔ ویسے اگر آپ انہیں اسپتال دیکھنے چلیں تو وہ یقیناً آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ چلو ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں، میں ذرا کپڑے تبدیل کر لوں۔ سارم یہ کہتا ہوا ڈرائنگ روم سے نکل آیا۔ تم بیٹھو، میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ راستے بھر اسرار ناصر بابا کمبل کی تعریف کرتا گیا۔ اس نے سارم کو بتایا کہ وہ آپ کے گھر کے بارے میں بہت فکر مند ہیں،
انہیں ڈر ہے کہ یہ شرعی مخلوق آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ شکر ہے انہوں نے آج خود کو نقصان پہنچا کر بھابھی کو بچا لیا۔ وہ بتا رہے تھے کہ اس شرعی مخلوق نے بھابھی کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور وہ انہیں شدید نقصان پہنچا کر پھر آپ کو اپنی گرفت میں لیتی۔ وہ تو بھلا ہو بابا کمبل کا کہ انہوں نے اپنے علم سے یہاں ہونے والی کارروائی کا پتہ چلا لیا اور اس شرعی مخلوق سے ٹکر لینے کے لیے فوراً یہاں پہنچ گئے۔ بابا کا علم بڑا وسیع ہے، بڑے زبردست عامل ہیں، کئی موکل ان کے قبضے میں ہیں۔ وہ چٹکی بجاتے میں لوگوں کے کام کر دیتے ہیں، کسی سے ایک پیسہ نہیں لیتے، غریبوں کے بڑے ہمدرد ہیں، کسی پر ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ان کے پاس عورتیں بہت آتی ہیں، عورتوں کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن کسی کا ناجائز کام نہیں کرتے، کوئی ایسا عمل نہیں کرتے کہ ان کی ذات سے کسی کو نقصان پہنچ جائے۔ اگر کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہو تو اس کا اثر فوراً زائل کر دیتے ہیں، کسی پر سایہ ہو، کسی قسم کے کوئی اثرات ہوں، چند منٹ میں ختم کر دیتے ہیں۔ کوئی مشکل ایسی نہیں جس کا ان کے پاس حل نہ ہو۔ کسی کا کام کرنے کے لیے اگر کوئی چلہ کاٹنا ہو تو کاٹتے ہیں۔ ہر منگل کو پابندی سے قبرستان جاتے ہیں، وہاں پوری رات عمل میں مصروف رہتے ہیں۔ غرض وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہر وقت مصروف عمل رہتے ہیں۔ ان کا کوئی نہیں، وہ تنہا ہیں، شادی اس لیے نہیں کی کہ ان کے پاس وقت نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عامل کو شادی نہیں کرنی چاہیے، اس کی آدھی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ کمال شاہ صاحب کا ان کے بارے میں خیال ہے کہ وہ جادوگر ہیں۔ وہ جادوگر ہرگز نہیں ہیں، البتہ ایک اچھے عامل ضرور ہیں، بلا معاوضہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ان کے اچھے عمل دیکھ کر میں ان کا مرید ہوا ہوں، اب میں ان کے ساتھ ہی رہتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں اور ان سے عمل سیکھتا ہوں۔ چند لمحے توقف کے بعد وہ پھر بولا، کمال شاہ صاحب بھی بہت زبردست بزرگ ہیں، لیکن اب وہ ضعیف ہو چکے ہیں، اب ان میں ہمت رہی اور نہ طاقت۔ شیطانی مخلوق سے ٹکر لینے کے لیے بڑی ہمت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے آپ کے گھر آ کر بندش تو لگا دی، مگر بقول بابا کمبل بندش لگانے کے بعد شاہ صاحب کو گھر پر ہی رہنا چاہیے تھا۔ اگر وہ گھر پر رہ کر عمل کرتے تو پھر اس شرعی مخلوق سے نجات لازمی تھی، لیکن وہ بندش لگا کر چلے گئے۔ وہ یہ اندازہ نہ کر سکے کہ شرعی مخلوق کیا غدر مچائے گی۔ اگر دوسرے دن بابا مجھے زبردستی آپ کے گھر لے کر نہ پہنچتے تو یہ شرعی مخلوق پورا گھر الٹ دیتی، اس گھر کے مکینوں کی جانیں خطرے میں آ گئی تھیں۔ بابا نے اپنی حکمت عملی سے اس شرعی مخلوق کو کنٹرول کر لیا، ورنہ جانے کیا ہو جاتا۔ اسپتال پہنچنے تک اسرار ناصر نے اتنے طریقے اور سلیقے سے بابا کمبل کے بارے میں گفتگو کی کہ سارم متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اسے بابا کمبل کے کرتوتوں کا علم تھا، نہ ہی اسے کالے علم، جادو ٹونے کے بارے میں کچھ معلوم تھا۔ سارم ایک عام آدمی تھا۔ اگر کوئی عام آدمی دو آدمیوں کو اڑتا دیکھے تو ان دونوں میں سے اچھے برے آدمی کی پہچان نہ کر سکے گا، کیونکہ اپنے علم کے زور پر دونوں آدمی اڑ سکتے ہیں، وہ بھی جس کا دوست اللہ ہو اور وہ بھی جس کا دوست شیطان ہو۔ فرق یہ ہے کہ شیطان کا دوست کافر ہوگا اور اللہ کا دوست مسلمان ہوگا، ولی اللہ ہوگا۔ ایک اللہ کا ہاتھ تھامے گا تو دوسرا شیطان کا ہاتھ پکڑے ہوگا۔ طاقت پرواز دونوں کے پاس ہوگی، لیکن انجام دونوں کا مختلف ہوگا۔ ایک کو راحت بھری دائمی زندگی ملے گی، جبکہ دوسرے کو جہنم کی آگ سدا جلائے گی۔ اللہ کے دوست کی پہچان یہ کہ جو نیکی کو نیکی جان کر کرے، نیکی کے معاوضے کی امید اللہ سے رکھے نہ کہ انسانوں سے، اور شیطان کے دوست کی پہچان یہ کہ جو نیکی کا دشمن ہو اور کوئی کام بغیر لالچ کے نہ کرے۔ یہ ایک سادہ سا اصول ہے لیکن بہت کارآمد۔ بابا کمبل نے اسرار کے ساتھ سارم کو آتے دیکھا تو اس کی بانچھیں کھل گئیں۔ اس نے دل ہی دل میں اسرار ناصر کو داد دی اور فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ آج اس کا آپریشن ہوا ہے، اور آپریشن کے ذریعے اس کا ہاتھ کوہنی سے کاٹ دیا گیا ہے۔ اس کے کٹے ہاتھ پر بینڈیج تھی اور خون کا ایک ہلکا سا دھبا دکھائی دے رہا تھا۔ بابا کمبل نے سارم کو بڑی عزت اور احترام دیا، کیونکہ سارم جس خزانے کا مالک تھا اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس کی نظر میں وہ سب کوئلہ تھا، جبکہ بابا جانتا تھا کہ اگر طاقت کا یہ خزانہ اس کے ہاتھ آ گیا تو وہ اڑا اڑا پھرے گا۔ بابا کمبل نے اسرار کو کولڈ ڈرنک لینے کے لیے دوڑایا اور اس سارم کو اپنے نزدیک بینچ پر بٹھایا۔ بابا صاحب، مجھے بڑا افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ اپنے ہاتھ سے محروم ہو گئے۔ ارے، آپ کی وجہ سے نہیں، اس خبیث مخلوق کی وجہ سے۔ اس نے آپ کی بیگم صاحبہ کو یرغمال بنا لیا تھا۔ لو بولو، یہ بھی بھلا کوئی بات ہے؟ ہمیں کیا اس نے کمال شاہ سمجھا ہوا ہے؟ ارے وہ بھلا مانس ہے اور ہم بن مانس ہیں۔ اس شرعی مخلوق نے اب ہم سے ٹکر لے لی ہے۔ اب آپ فکر نہ کریں سارم صاحب، ہمیں اپنے ہاتھ کی فکر نہیں، ہمیں آپ کی فکر ہے۔ ہم اس گھر سے اس مخلوق کو نکال کر رہیں گے۔ 7 راتوں کا ایک وظیفہ کرنا ہوگا، ہم کریں گے، ضرور کریں گے۔ اس شرعی مخلوق کو باندھ کر چھوڑیں گے۔ اس نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے، ہم اس کے سردار کو پکڑیں گے، اپنا غلام بنائیں گے۔
بابا کمبل بولے جا رہا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ سارم اسے خوشی خوشی اپنے گھر میں 7 راتیں گزارنے کا موقع دے دے۔ اس نے سارم پر اپنا اعتماد بڑھانے کے لیے ایک اور حربہ استعمال کیا۔ وہ بولا، سارم صاحب، آپ کا گھر ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتا ہے، اس وقت بھی ہماری نگاہوں میں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر بولتا گیا، آپ کی بیگم صاحبہ اس وقت چائے پی رہی ہیں، آپ کی ملازمہ ٹماٹر کاٹ رہی ہے، دونوں آمنے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہیں۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دیں اور سارم سے مخاطب ہو کر بولا، آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں آ رہا تو ابھی فون کر کے پوچھیں گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ سارم کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس کی بات سن کر اس نے سوچا کہ بابا کے بیان کی تصدیق کرنا چاہیے، جبکہ وہ خود بھی تصدیق پر زور دے رہا ہے۔ سارم نے اپنے موبائل سے گھر پر فون کیا اور سارا سے پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں بیٹھی تھی اور کیا کر رہی تھی۔ سارا نے وہی کچھ بتایا جو بابا نے خالہ سجو اور سارا کے بارے میں بتایا۔ سارم نے پھر یہ بتا کر کہ وہ کتنی دیر میں گھر پہنچے گا فون بند کر دیا۔ بابا، آپ نے تو کمال کر دیا، سارا واقعی چائے پی رہی تھی اور خالہ سجو ٹماٹر کاٹ رہی ہے۔ سارم نے بڑے حیران ہو کر کہا، یہ آپ نے کیسے بتا دیا؟ بس جناب، یہ اوپر والے کی دین ہے، جس کو چاہے دے دے، بابا کمبل نے بڑی بے نیازی سے کہا۔ اتنے میں اسرار ناصر کولڈ ڈرنک لے کر آ گیا۔ تب اسے معلوم ہوا کہ وہ اس کے لیے کولڈ ڈرنک لینے گیا تھا۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ ہرگز اسے جانے نہ دیتا۔ بابا کمبل نے اشارے سے اسے بھیج دیا تھا۔ وہ کولڈ ڈرنک اسے پینا پڑی۔ آدھی کولڈ ڈرنک پینے کے بعد وہ اٹھ گیا۔ اچھا بابا صاحب، میں چلوں گا، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں، سارم نے کہا۔ آپ ہمیں دیکھنے اسپتال آ گئے، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ ہم منگل کو آپ کے گھر آئیں گے اور 7 راتیں آپ کے گھر پر گزاریں گے۔ ہم نے ٹھان لی ہے کہ اس مخلوق کو آپ کے گھر سے نکال کر رہیں گے۔ بابا کمبل نے بڑی ہوشیاری سے اس کے گھر میں داخلے کی اجازت چاہی۔ ٹھیک ہے بابا صاحب، آپ آ جائیں۔ اس مخلوق سے میرا گھر پاک ہو جائے تو بہت اچھا ہو۔ مجھے خود سے زیادہ اپنی بیوی کی فکر ہے۔ وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے، اگرچہ ایک ملازمہ ساتھ رہتی ہے، لیکن وہ دونوں بہرحال عورتیں ہی ہیں۔ سارم نے کہا، اب آپ بے فکر ہو جائیں، میں منگل کی رات سیدھا قبرستان سے آپ کے گھر آؤں گا اور 7 راتیں گزارنے کے بعد واپس قبرستان ہی جاؤں گا۔ یہ ایک خاص عمل ہے، اس میں خطرات اگرچہ بہت ہیں، لیکن اب یہ خطرہ تو مول لینا ہی ہوگا۔ اس مخلوق نے میرا ایک ہاتھ لے لیا ہے، میں ان کی پوری فیملی کاٹ کر پھینک دوں گا۔ میں کمال شاہ تھوڑی ہوں جو آستانے میں دبک کر بیٹھ جاؤں گا۔ ارے وہ بھلا مانس ہے اور ہم بن مانس ہیں۔ بابا کمبل نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بابا صاحب، آپ آئیں۔ سارم نے بالآخر اجازت دے دی۔ ہم اوپر رہیں گے چھت پر، بابا کمبل نے بتایا۔ آپ کے ساتھ یہ اسرار تو ہوں گے؟ سارم نے اسرار ناصر کی طرف اشارہ کیا جو بڑے مؤدبانہ انداز میں ایک طرف ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ ہاں ہاں، یہ پراسرار ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہم نے آج تک کسی کو شاگرد نہیں بنایا، یہ ہمارا پہلا اور آخری شاگرد ہے، بڑا لائٹ شاگرد ہے، دیکھنا یہ ہم سے بھی آگے جائے گا، بابا کمبل نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ چلیں پھر بابا صاحب، آپ سے منگل کی رات کو ملاقات ہوگی، سارم نے کہا۔ نہیں سارم صاحب، ہماری آپ سے ملاقات نہیں ہوگی، یہ اسرار منگل کو دن میں آ کر چھت کا انتظام سنبھال لے گا، یہ آپ کو سب بتا دے گا کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سارم اسرار کے ساتھ آنے کا سن کر مطمئن ہو گیا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ یہ بابا کمبل اگر اکیلا 7 دن اس کے گھر میں رہا تو یہ 7 دن کس طرح گزریں گے۔ اللہ معاف کرے، بابا کمبل کی شکل ہی ایسی تھی کہ اچھا بھلا آدمی دیکھے تو کانپ کر رہ جائے۔ ویسے یہ اچھی بات تھی کہ اسے اپنی شکل صورت کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہ تھی۔ وہ خود کو بدمانس کہتا تھا، بجا کہتا تھا۔ بالآخر بابا کمبل اپنی گفتگو اور شعبدے بازی کے ذریعے یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ اس شرعی مخلوق سے نجات شاہ صاحب کے بس کی بات نہ تھی۔ اگر وہ مداخلت نہ کرتا تو جانے کیسی تباہی پھیل جاتی۔ شاہ صاحب ضعیف اور شریف آدمی ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں ایک شرعی مخلوق ہے۔ اس شرعی مخلوق سے نمٹنا کسی بھلے مانس کا کام نہیں۔ اس مخلوق سے تو کوئی طاقتور بدمانس ہی نمٹ سکتا تھا۔ سارم وارڈ سے جانے لگا تو بابا کمبل نے اسے اشارے سے روک لیا۔ 1 منٹ۔ پھر اس نے اسرار کو اشارہ کیا کہ وہ بینچ پر رکھی ہوئی آدھی خالی کولڈ ڈرنک کی بوتل اٹھا کر اسے دے دے۔ اسرار نے وہ آدھی بوتل فوراً بابا کمبل کے ہاتھ میں دے دی۔ بابا کمبل نے جلدی جلدی کچھ پڑھا اور بوتل میں صرف ایک پھونک ماری اور سارم کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، یہ پانی پی لیں، شرعی مخلوق سے حفاظت کے لیے ہے۔ سارم کو اگرچہ کولڈ ڈرنک سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن بابا کمبل کے کہنے پر اس نے بادل نخواستہ آدھا بچا ہوا مشروب پی لیا۔ کولڈ ڈرنک پیتا دیکھ کر بابا کمبل کے چہرے پر جانے کیوں اطمینان سا آ گیا، اور کیوں نہ آتا، کیونکہ یہ مشروب اس کی حفاظت کے لیے نہ تھا بلکہ اسے اپنا بنانے کے لیے تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سارم کے دل سے اس کی مخالفت نکل جائے۔
سارم کو اسرار ناصر گاڑی تک چھوڑنے آیا۔ اس نے سارم کو مزید اطمینان دلایا کہ بابا کمبل نے اس شرعی مخلوق کو گھر سے نکالنے کی حامی بھر لی ہے تو وہ اسے نکال کر ہی رہیں گے۔ مزید تفصیلات ان کے آنے سے ایک دن پہلے آ کر بتائے گا۔ تم ضرور ساتھ آنا، سارم نے اس کی بات سن کر کہا۔ جی سارم بھائی، میں بابا جی کے ساتھ آؤں گا، آپ بے فکر رہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اسرار ناصر نے اس کا مطلب سمجھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ تم ابھی تک اپنے گھر بھی نہیں گئے ہو؟ سارم نے اسے یاد دلایا۔ بھابھی تمہاری طرف سے فکر مند رہتی ہیں۔ میری فون پر بھابھی سے بات ہوتی رہتی ہے، میں کسی دن گھر ہو آؤں گا۔ بات دراصل یہ ہے سارم بھائی کہ بابا جی نے بڑی مشکل سے مجھے اپنا شاگرد بنایا ہے، میں انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا، 24 گھنٹے ان کی خدمت میں حاضر رہنا چاہتا ہوں، تبھی کچھ ہاتھ آئے گا۔ مجھے عملیات سیکھنے کا بہت شوق ہے اور بابا جی بڑے زبردست عامل ہیں۔ ہاں واقعی عامل تو وہ بہت بڑے زبردست ہیں۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے بتا دیا کہ گھر پر سارا اور خالہ سجو کیا کر رہی ہیں۔ بھائی یہ تو بڑے کام کا عمل ہے، تم سیکھو اور جب تم سیکھ جاؤ تو مجھے بھی سکھانا، سارم نے خوش دلی سے کہا۔ پھونک بھرے مشروب کے اثرات فوراً ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ آج اتوار تھا، آج سارم نے کہیں نہیں جانا تھا۔ اگر آج اتوار نہ بھی ہوتا تو سارم چھٹی کرتا، آج دن ہی ایسا تھا۔ آج سارم کی شادی کی 7ویں سالگرہ تھی۔ یہ دن سارم کی زندگی میں بہت اہم تھا۔ وہ اپنی شادی کی سالگرہ بڑے دھوم دھام سے مناتا تھا، گھر پر اپنے دوست احباب کو رات کے کھانے پر مدعو کرتا، سارا کو کوئی زیور تحفے میں دیتا۔ یہ گھر دوسرے گھروں کے مقابلے میں نسبتاً بڑا تھا، لہٰذا سالگرہ کی تقریب گھر کے باہر لان میں رکھی گئی۔ سارا اور سارم نے اپنے دوست احباب کو مدعو کر لیا تھا۔ یہ دوست احباب بہت منتخب اور محدود تعداد میں تھے۔ جبار ناصر اور کاسموس 3 کے محسن نغمی اس فہرست میں سب سے اوپر تھے۔ سارم کا گھر اس وقت خوبصورت روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ کچھ مہمان آ گئے تھے، کچھ آ رہے تھے۔ سارم اور سارا گیٹ پر کھڑے اپنے مہمانوں سے مبارکباد اور پھول وصول کر رہے تھے۔ سارا نے سلور کے خوبصورت کام والی کالی ساڑی باندھی ہوئی تھی، اس کے جگمگاتے حسن کے سامنے روشنیاں بھی مان پڑ رہی تھیں۔ اس کے گلے میں بڑا ڈائمنڈ سیٹ لشکارے مار رہا تھا۔ یہ سیٹ سارم نے اسے تحفے میں دیا تھا، جبکہ سارا نے اسے ایک گھڑی، ایک پرفیوم اور سوٹ تحفے میں عطا کیا تھا۔ سارم اس سفید سوٹ میں بڑا پرکشش دکھائی دے رہا تھا۔ سارا کی دی ہوئی گھڑی اس کی کلائی پر خوب سج رہی تھی اور پرفیوم کی خوشبو لوگوں کا دل موہ رہی تھی۔ تقریباً سارے مہمان آ چکے تھے، بس سارا کو اپنی ایک سہیلی کا انتظار تھا، اس کی پرانی کلاس فیلو شاہدہ، سارا کی بیسٹ فرینڈ۔ اب تو خیر سے وہ شادی شدہ ہو چکی تھی، 2 بچے بھی تھے، اس کا شوہر ڈاکٹر تھا۔ وہ دونوں گیٹ پر کھڑے شاہدہ کے منتظر تھے کہ ایک شاندار گاڑی سرسراتی ہوئی گیٹ کے سامنے رکی۔ گاڑی رکتے ہی ایک باوردی ڈرائیور بہت تیزی سے گاڑی سے نکلا اور بڑے ادب سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ پچھلے دروازے سے جو شخص باہر آیا اسے دیکھ کر دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ وہ ظفر مراد تھا، سارا کا چھوٹا بھائی۔ ارے یہ تو ظفری ہے، سارا اسے دیکھتے ہی آگے بڑھی۔ ہاں سارا، یہ تو کمال ہو گیا۔ وہ بھی سارا کے ساتھ آگے بڑھا۔ ظفر بھی تیزی سے ان کی طرف بڑھا، اس نے دونوں کو شادی کی مبارکباد دی، سارم سے گلے ملا، اسے پھول پیش کیے، پھر وہ سارا کی طرف متوجہ ہوا۔ میری باجی، اس نے اپنے بازو پھیلائے، میرا ظفری۔ سارا نے جلدی سے اپنی باہوں میں لے لیا اور اپنے آنسو روک نہ سکی، بے اختیار رو پڑی۔ ظفر مراد کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ ارے باجی کیا کر رہی ہیں، روئے نہیں، آپ کی آنکھوں کا میک اپ برباد ہو جائے گا، ظفر نے اسے الگ کر کے مسکراتے ہوئے کہا۔ او یار، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، ان سے میک اپ خراب نہیں ہوتا، ویسے بھی آج کل میک اپ واٹر پروف ہوتا ہے، سارم نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر ظفر ایک دم گاڑی کی طرف واپس مڑا۔ ڈرائیور جو پیچھے کھڑا تھا اس نے آگے ہاتھ بڑھا کر ظفر مراد کو ایک چھوٹا اور ایک بڑا پیکٹ دیا۔ ظفر نے وہ چھوٹا پیکٹ سارا کے ہاتھ میں دیا۔ باجی، یہ آپ کا تحفہ، ظفر مراد نے مسکرا کر کہا۔ ارے ظفر، تم آ گئے، یہی تحفہ ہمارے لیے بہت تھا، سارم پرخلوص لہجے میں بولا۔ سن لیا سارا باجی، یہ سارم بھائی مجھے بطور تحفہ ہتھیانے کے چکر میں ہیں، ظفر مراد نے شوشہ چھوڑا۔ نہیں بھائی نہیں، میں ایسا بھول کر بھی نہیں کروں گا، جانتا ہوں تمہاری بیوی فوراً میری FIR کٹوا دے گی اغوا کے کیس میں، سارم نے اسی انداز میں جواب دیا۔ ارے ہاں ظفر، زمرد کو کیوں نہیں لائے ساتھ، سارا کو اچانک اپنی بھابھی یاد آئی۔ جی باجی لاؤں گا کسی دن، ظفر نے بات ٹالنے کے لیے کہا۔ اور سارم بھائی، یہ آپ کا تحفہ، ظفر نے بڑا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ ارے یار، ایک ہی تحفہ کافی تھا، سارا کو دے تو دیا، سارم نے کہا۔ باجی کو تو میں نے میک اپ باکس دیا ہے، کیا آپ، ظفر نے مسکرا کر جملہ ادھورا چھوڑا۔ ابھی سارم ظفر کی بات کا کوئی شرارت بھرا جواب دینے کا سوچ ہی رہا تھا کہ شاہدہ اپنے شوہر اور بچوں سمیت آ گئی۔
پھر وہ سب ہنستے مسکراتے اندر آ گئے۔ یار کیک کب کٹے گا، بھوک لگ رہی ہے۔ جبار ناصر نے انہیں دیکھ کر شور مچایا۔ سارا چلو جلدی کیک کاٹو ورنہ یہ کرائم رپورٹر ابھی پولیس بلا لے گا، اس کا پولیس سے بڑا یارانہ ہے، سارم نے کہا تو سب نے مل کر ایک زبردست قہقہہ لگایا۔ سارا اور سارم کیک کاٹنے کے لیے تیار ہوئے تو سارم کو اچانک کچھ خیال آیا۔ ایک منٹ۔ سارا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ سارم سامنے بیٹھے ہوئے ظفر مراد کی طرف بڑھا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور ہاتھ پکڑے پکڑے سارا کے پاس لے آیا۔ ظفر کو اپنے اور سارا کے درمیان کھڑا کیا، چھری اس کے ہاتھ میں تھمائی، پھر سارم اور سارا نے ظفر کا ہاتھ پکڑا۔ تینوں نے کیک کے گرد جلتی 7 موم بتیاں بجھائیں اور مبارک سلامت کے شور میں کیک کاٹا۔ کیک کاٹ کر تینوں نے ایک دوسرے کو کھلایا۔ خواتین و حضرات، اچانک ظفر مراد نے سب کو مخاطب کیا تو ذرا ہی دیر میں وہاں سناٹا چھا گیا۔ سارم اور سارا نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، دونوں اندازہ نہ کر سکے کہ وہ کیا اعلان کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے، بس اس خوشی کے موقع پر ایک چھوٹا سا اعلان کرنا چاہوں گا۔ ہم بہت جلد ایک ٹی وی چینل لانے والے ہیں۔ اس چینل کا نام سارا ٹی وی ہوگا اور اس کے ایم ڈی میرے بہنوئی سارم علی صاحب ہوں گے۔ اس اعلان نے سارا اور سارم دونوں کو ششدر کر دیا۔ وہاں موجود لوگ بھی چند لمحوں کے لیے خوشگوار حیرت میں آئے، اس کے بعد زبردست تالیوں کا شور اٹھا۔ اس اعلان کے بعد ظفر مسکراتا ہوا اپنی نشست پر آ بیٹھا۔ آج کی تقریب کا جس خوبصورت انداز میں آغاز ہوا تھا ویسے ہی خوبصورت انداز میں وہ اختتام پذیر ہوئی۔ آج اس تقریب کو یادگار بنانے کے لیے ظفر مراد نے کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ بن بلائے آیا، سارا کے نام سے ٹی وی چینل کا اعلان کیا اور اس چھوٹے سے پیکٹ میں اس نے سارا کو جو تحفہ دیا وہ دونوں کی سانس روکنے کے لیے کافی تھا۔ اس چھوٹے سے پیکٹ میں کروڑوں کا چیک تھا۔ اس چیک کے ساتھ ایک چھوٹا سا خط تھا، لکھا تھا، سارا باجی، یہ کاروبار جائیداد اور اثاثوں میں سے آپ کا حصہ ہے، اسے قبول کر کے مجھے ممنون ہونے کا موقع دیجیے، آپ کا ظفری۔ کروڑوں کی اس چیک نے سارا کو پھر رلا دیا۔ اسے اپنا باپ ٹوٹ کر یاد آیا، جس سے کوئی توقع نہ تھی اس نے توقع سے بڑھ کر دے دیا تھا، اور جس سے توقع تھی اس نے اپنے پیار سے بھی محروم کر دیا تھا۔ کاش ڈیڈی آپ نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ سارا نے پھر وہ بڑا پیکٹ کھولا جو ظفر نے سارم کو دیا تھا۔ اس میں ایک ہیرے لگی قیمتی گھڑی اور ایک پرفیوم نکلا۔ سارم نے دونوں چیزیں دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد سارا نے دوسرے تحفے کھولے۔ سب نے اپنے اپنے حساب سے بڑے خوبصورت تحفے دیے تھے۔ اس طرح تقریب سے فارغ ہوتے ہوتے 2 بج گئے۔ تب سارم نے اپنے بیڈ روم کا رخ کیا۔ خالہ سجو اور اس نے مل کر ادھر ادھر بکھری چیزوں کو سمیٹا اور پھر وہ 5-10 منٹ میں فارغ ہو کر اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ پلٹ کر اس نے دروازہ بند کیا اور مسکراتی ہوئی بیڈ کی طرف بڑھی۔ سارا سارم کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی اور اسے ایک ٹک دیکھنے لگی۔ سارم کو لگا جیسے وہ ابھی رونے والی ہے۔ دیکھو بھائی، اب رونے کی نہیں ہو رہی۔ سارم نے انگلی اٹھا کر اسے خبردار کیا۔ نہیں، میں نہیں روں گی، ہرگز نہیں روں گی، اب تو تم رو گے۔ سارا نے عجیب سی بات کہی۔ میں کیوں روں گا؟ مجھے کیا پاگل سمجھا ہے؟ سارم نے مسکرا کر کہا۔ سمجھا تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے چند لمحوں بعد تم پاگل ہو جاؤ۔ سارا نے پھر بات الجھائی۔ سارا، فضول باتیں مت کرو۔ دیکھو آج کی تقریب کیسی شاندار، جاندار اور یادگار تھی۔ تمہارے نام کا ٹی وی چینل کھل گیا، تم کروڑوں کی مالک بن گئی، اب تم اس یادگار رات کو پھولوں سے سجا دو۔ ہاں سارم، میں یہی کرنے والی ہوں، میں اس رات کو مہکا دوں گی۔ تم میری بات تو سنو۔ ہاں سناؤ۔ اور جب سارا نے اس کے قریب سرگوشی کی تو وہ بے ساختہ چیخ پڑا۔ نہیں۔ نہیں کیوں؟ یہ بالکل سچ ہے سارم، تم باپ بننے والے ہو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے مالک، آج تو نے مجھ پر اپنے کرم کی بارش کر دی۔ آج اکٹھی اتنی خوشیاں دے دی میرے مالک، کہیں میں خوشی سے مر نہ جاؤں۔ سارم کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ اسے روتا دیکھ کر سارا بھی اپنے آنسو روک نہ سکی۔ وہ دونوں گلے لگ کر بہت دیر تک روتے رہے۔ یہ خوشی ایسی تھی کہ اس پر جتنے آنسو بہائے جائے کم تھا۔ یہ آنسو خالق کائنات کے حضور بہترین نذرانہ تھا۔ جب کچھ آنسو تھمے، دل کچھ قابو میں آیا تو سارم نے سارا کے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا، یہ خوشی کی خبر کب کنفرم ہوئی؟ کل۔ میں 2 دن پہلے پروین باجی کے ساتھ کلینک گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھا تاکہ کسی قسم کا شبہ نہ رہے۔ کل ٹیسٹ رپورٹ لے کر گئی تو ڈاکٹر نے اس خوشخبری کو پکا کر دیا۔ سارم، میرا جی چاہا کہ تمہیں فون پر ہی یہ خوشخبری سنا دوں۔ بڑی مشکل سے خود کو روکا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تمہیں شادی کی سالگرہ پر یہ حسین تحفہ دوں۔ سارا نے مسکراتے ہوئے کہا، حیرت ہے کہ تم نے اتنی بڑی خبر کیسے ہضم کر لی۔ وہ واقعی حیرت زدہ تھا۔ سارم، بڑی مشکل سے ہضم کی،
کئی بار ایمان ڈگمگایا، جب بھی تمہاری شکل دیکھتی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا نظر آتا۔ ہر بار میں صبر کے دامن کو سمیٹ لیتی۔ آج جب میں نے تمہیں تحفہ دیا تو یقین جانو بڑی مشکل سے خود کو روکا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بے اختیار زبان سے یہ خوشی کی خبر پھسل جائے گی، لیکن میں نے اپنی قوت ارادی کو مضبوط کیا، دل بے قرار کو سمجھایا، بس کچھ دیر اور ٹھہر۔ سارا، تم نے یہ انتہائی خوشی کی خبر نہ سنا کر نہایت بے وقوفی کا ثبوت دیا۔ سارم کے لب پر شکوہ آیا۔ ہائے سارم، تمہیں میری یہ بات بری لگی ہے؟ سارا نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ تو اور کیا، اگر مجھے کل پتہ چل جاتا تو میں آج سارا دن ناچا ناچا پھرتا۔ تو اب ناچ لو، اب تو میں تمہیں نچاؤں گا۔ سارم نے ہنس کر کہا۔ چلو ایسا کرتے ہیں، دونوں ناچتے ہیں۔ اوئے خبردار جو ناچنے کا نام لیا، بھئی اب تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ سارم کو جیسے کچھ خیال آ گیا، وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اس کی سنجیدگی کو دیکھ کر سارا کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میرے بھولے بادشاہ، اس طرح تو تم میری جان عذاب میں ڈال دو گے۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ خبر خالہ سجو کو معلوم ہے؟ سارم نے پوچھا۔ نہیں، صرف پروین باجی کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ ان کو بھی میں نے قسم دے دی تھی کہ کسی کو بھی نہ بتائیں۔ چلو پھر جاؤ خالہ سجو کو بتا کر آؤ۔ سارم نے کہا۔ صبح بتا دوں گی، اب وہ سو گئی ہوں گی، سارا بولی۔ ابھی کہاں سوئی ہوں گی؟ سارم نے کہا۔ اگر سو بھی گئی ہوں تو کوئی بات نہیں، انہیں اٹھا کر سناؤ۔ یا اللہ رحم، سارا نے اٹھتے ہوئے کہا، میرے شوہر کو دیوانہ ہونے سے بچانا۔ اس خبر نے خالہ سجو کو بھی بہت متاثر کیا۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے سارا کی چٹاچٹ بلائیں لی اور دعا دی، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے۔ سارم کا عجیب حال تھا، وہ بچے کی خبر سن کر خود بچہ بن گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اخبار میں پورے صفحے کا اشتہار لگوا دے، سینما پر سلائیڈ چلوا دے۔ وہ کیا کرے کیا نہ کرے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بے شک یہ ایک بہت بڑی خبر تھی۔ 7 سال بعد بچے کی آمد کی خبر کسی بھی باپ کو پاگل کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ سارا کو یہ امید تو تھی کہ یہ خبر سارم کو بے حال کر دے گی، لیکن اسے یہ امید ہرگز نہ تھی کہ وہ دیوانہ ہو جائے گا، کیونکہ ان 7 سالوں میں سارم نے بچے کے مسئلے پر کبھی جذباتی انداز اختیار نہیں کیا تھا، جبکہ سارا اس مسئلے پر اکثر جذباتی ہو جاتی تھی۔ اسے بچے کی شدید خواہش تھی، لیکن اب جب یہ نوید مسرت آئی تو سارم حال سے بے حال ہو گیا، جبکہ سارا خوشی کے اظہار میں اعتدال میں رہی۔ سارا جب بھی بچے کے مسئلے پر بے چین ہوتی اور وہ چاہتی کہ ٹونے ٹوٹکوں کا سہارا لیا جائے، تو سارم ان چیزوں کو کبھی حوصلہ افزائی نہ کرتا۔ وہ کہتا، دیکھو سارا، ہم دونوں نے اپنا طبی معائنہ ایک جگہ نہیں کئی جگہ اور کئی بار کرا لیا ہے، ہم دونوں فٹ ہیں۔ اگر ہمیں خوشی نہیں مل رہی تو یہ سب اوپر والے کی طرف سے ہے، جب اس نے دینا ہوگا تو کوئی نہ روک سکے گا، اور اگر اس نے ہماری قسمت میں نہیں لکھا تو پھر یہ ٹونے ٹوٹ کے دھرے رہ جائیں گے، کوئی عامل کوئی پیر کچھ نہ کر سکے گا، بس ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ سارم ایک بات بتاؤ، دیکھو سچ بتانا۔ ہاں پوچھو، سچ بتاؤں گا۔ تم جانتی ہو کہ مشکل سے ہی جھوٹ بولتا ہوں، سارم نے کہا۔ کیا تمہیں بچے کی خواہش نہیں؟ سارا نے پوچھا۔ ہے، لیکن میں عاملوں اور آستانوں کے چکر لگانے کے لیے تیار نہیں، مانگنا اس سے چاہیے جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ سارم یہ بات بڑے یقین اور پورے اطمینان سے کہتا، لیکن اس کی بات سن کر سارا کو چین نہ آتا۔ سب جانتے ہیں کہ عورت اولاد کے معاملے میں کس قدر حساس ہوتی ہے، اوپر سے ساس نندیں اس سلگتے معاملے کو ایسا شعلہ دکھاتی ہیں کہ بعض اوقات بے اولاد عورت وہ کچھ کرنے کو تیار ہو جاتی ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس معاملے میں جعلی پیر فقیر بہت خطرناک رول ادا کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ اولاد سے محروم عورت کو اس کی عزت سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ سارا پر تو خیر سسرال کا کوئی دباؤ نہ تھا، اس کے سسر اعظم علی ایک بے مثال آدمی تھے۔ وہ اس کی شادی کے بعد 1 سال زندہ رہے، اگر وہ آج بھی زندہ ہوتے اور اسے اولاد سے محروم دیکھتے تو سارا کو امید تھی کہ وہ ہرگز ایسی کوئی بات نہ کرتے جس سے اس کا دل دکھتا۔ سارم کو اس مسئلے پر کسی قسم کی کوئی غیر معمولی پریشانی نہ تھی، اتنی پریشانی ضرور تھی کہ اگر ان دونوں میں سے کسی میں بھی کوئی طبی نقص ہوا تو اس کا علاج کرا لیا جائے۔ بار بار کے طبی معائنوں کے بعد بھی ان دونوں میں کوئی نقص نظر نہ آیا تو سارم مطمئن ہو کر بیٹھ گیا، لیکن سارا کو اطمینان نہ تھا، اسے بچے کی شدید خواہش تھی۔ جب یہ لوگ ناظم آباد میں رہتے تھے تو سارا روز ہی کہیں سے کوئی خبر لے آتی تھی۔ وہ بڑے پر امید لہجے میں اس خبر کو سارم کو سناتی، سارم آج نعیمہ باجی آئی تھیں، وہ ایک پیر کا ذکر کر رہی تھیں، وہ ایسا تعویذ دیتے ہیں کہ بے اولاد عورت اولاد نصیب ہو جاتی ہے۔ کبھی نفیسہ باجی کے ذریعے کوئی خبر آتی، ایک عامل ہے، وہ بے اولاد عورت کو 7 دن اپنے پاس حاضری کے لیے بلاتے ہیں، 7ویں دن ایک چٹکی راکھ اسے کھلاتے ہیں تو وہ عورت صاحب اولاد ہو جاتی ہے،
لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پہلا بچہ خود لے لیتے ہیں۔ وہ اس بچے کا کیا کرتے ہیں یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ سارم کو اس طرح کی خبریں سن کر بڑا غصہ آتا۔ وہ سارا کو سخت لہجے میں تنبیہ کرتا، دیکھو سارا، میری ایک بات بہت اچھی طرح کان کھول کر سن لو۔ اگر تم اس مسئلے پر کسی پیر فقیر کے چکر میں پڑی تو یاد رکھو تمہارے ہاتھ سے وائے بربادی کے کچھ نہ آئے گا۔ مجھ سے پوچھے بغیر کسی عورت کے چکر میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھنا۔ ارے نہیں سارم، مجھ پر یقین کرو، میں تمہاری مرضی کے بغیر ہرگز کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ ویسے سارا، تمہیں پریشانی کیا ہے؟ اگر اولاد نہیں ہے تو نہ صحیح، ہماری کون سی جائیداد ہے جس کے لیے ہمیں وارث چاہیے؟ نہ ہی تمہاری ساس زندہ ہے جو مجھے دوسری شادی کرنے پر مجبور کر دے۔ میری طرف سے بھی تم پر کوئی دباؤ نہیں۔ سارم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ مجھ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ کون سا باپ ایسا ہے جسے اولاد کی خواہش نہ ہو۔ مجھے اولاد کی خواہش ضرور ہے، لیکن میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو کسی کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں خود بھی کبھی اس کے لیے راضی نہ ہوں گی، سارا نے یقین سے کہا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ بے اولاد عورتیں کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ آئے دن اخباروں میں آتا رہتا ہے جعلی پیر فقیر کس طرح ان کو عزت سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ عورتیں ہر طرح کے عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، قبرستان میں بیٹھ کر وظیفہ پڑھنے بیٹھ جاتی ہیں، عمل کے لیے اسپتالوں سے کسی کے پہلوٹی کے بچے کے کپڑے اٹھا لاتی ہیں، اولاد نرینہ کے لیے بچے بدلوا لیتی ہیں، ایسے ایسے گناہ کے کام کرتی ہیں کہ توبہ بھری۔ سارا، ہمیں اس قسم کا کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اولاد اسی وقت ہوگی جب اللہ چاہے گا۔ مجھے دنیا کا کوئی آدمی پیر، فقیر، عامل، بزرگ، ولی اللہ صاحب اولاد نہیں بنا سکتا جب تک اوپر والا نہ چاہے۔ اگر اس نے ہمارے مقدر میں اولاد لکھ دی ہے تو ہو کر رہے گی۔ میں نا امید نہیں، مایوسی تو ویسے بھی کفر ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ پہ کامل یقین رکھنا چاہیے۔ سارم نے پوری سنجیدگی سے کہا، وہ ہمیں ضرور اولاد سے نوازے گا۔ اس دن کے بعد سے سارا نے یہ بات گرہ میں باندھ لی، مصمم ارادہ کر لیا کہ اولاد کے سلسلے میں کسی انسان سے رجوع نہیں کرنا۔ دینے والا صرف اللہ ہے۔ جب اسے کوئی چیز دینا ہوتی ہے تو سارے وسائل اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان 7 سالوں میں اس مصمم ارادے کے باوجود کئی بار ایسے نازک مقام آئے کہ سارا کے دل میں کسی عورت کی ترغیب دینے پر، کسی عامل یا پیر فقیر کے در پر حاضری دینے کی خواہش ابھری، لیکن سارم کا یقین محکم دیکھ کر اس نے اس ترغیب کو دل سے نکال دیا۔ اب اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، ہر وقت لب پر یہی دعا تھی کہ اے کائنات کے خالق، ہمیں صاحب اولاد بنا۔ ہر وہ دعا جو دل سے نکلے اثر رکھتی ہے۔ سارا تو اب دعا مانگتے مانگتے بے اختیار رو پڑتی تھی۔ بالآخر وہ لمحہ آ گیا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس خبر نے سارم کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ جذبات کا لاوا کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی اس خواہش کو کس کس کے ساتھ شیئر کرے۔ خالہ سجو کو بتا دیا تھا، جبار ناصر کو یہ خوشخبری سنا دی تھی، اب کیا کرے؟ ظفر مراد کو بتائے، بھائی تم ماموں بننے والے ہو۔ رات کا آخری پہر تھا، اس نے ظفر کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اگر دن کا وقت ہوتا تو یہ خبر محسن نقمی کو ضرور سناتا۔ سارم اس رات سو ہی نہ سکا، وہ سارا سے باتیں کرتا رہا۔ وہ اب اس کی طرف سے بڑا فکر مند ہو گیا تھا۔ سب سے بڑی فکر اس آسیب زدہ مکان کی تھی۔ کیا سارا کا اس حالت میں اس مکان میں رہنا مناسب ہوگا؟ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سارا کو اس دوران ذرا سی بھی کوئی ذہنی یا جسمانی پریشانی ہو۔ اس گھر میں تو ہر وقت کی پریشانی تھی، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور ایسا ہو سکتا تھا کہ آدمی کے تصور میں نہ آئے۔ سارا، میں سوچ رہا ہوں کہ اب یہ گھر چھوڑ دوں، سارم نے بتایا۔ کیوں آخر؟ سارا نے سادگی سے پوچھا۔ یہ آسیب زدہ گھر ہے، اس گھر میں اب تمہارا رہنا مناسب نہیں۔ وہ بولا، یہ آسیب زدہ ضرور ہے لیکن کتنا مبارک ہے یہ بھی تو سوچو، یہ خوشی ہمیں اسی گھر میں ملی ہے۔ سارا نے ایک نئے پہلو پر روشنی ڈالی۔ یہ گھر مبارک ہے؟ سارم حیران ہو کر بولا، سارا، تمہیں شاید یاد نہیں رہا، یہ گھر 3 بندوں کی جان لے چکا ہے۔ جس بندے نے اسے اتنے شوق سے بنوایا، اس بیچارے کو یہاں رہنا نصیب نہ ہوا۔ اس گھر نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، نقصان پہنچانے والی یہاں بسنے والی مخلوق ہے۔ اس گھر کو تو خیر سے میں بھی چھوڑنا نہیں چاہتا، میں کسی سے ڈر کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، لیکن اب مجھے تمہارا دیکھنا ہے، تم کہیں کسی الجھن کا شکار نہ ہو جاؤ، ذہنی دباؤ سے تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اللہ نے ہمیں جو تحفہ عطا کیا ہے، آخر اس کی حفاظت بھی تو کرنی ہے۔ سارم فکر مند تھا، جس نے ہمیں تحفہ دیا ہے وہی اس کی حفاظت بھی کرے گا، ہم کیوں گھبرائیں؟ سارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں، ابھی پرسوں بابا کمبل بھی آنے والا ہے،
ممکن ہے وہ اس شرعی مخلوق کو قابو میں کر لے، وہ اپنا ایک ہاتھ گنوا کر بھی پرجوش ہے، عجیب و غریب بندہ ہے۔ سارم، مجھے تو اسے دیکھ کر ہی ڈر لگتا ہے، وہ تو خود شرعی مخلوق دکھائی دیتا ہے۔ سارا سہم زدہ ہو کر بولی، ہاں نا، وہ خود کو بدمانس کہتا ہے، اس کا خیال ہے کہ یہ شرعی مخلوق شاہ صاحب جیسے بھلے مانس کے قابو میں آنے والی نہیں، یہ تو اسی کے قابو میں آ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے، سارا نے کہا، جس طرح لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، ہو سکتا ہے اس شرعی مخلوق کو یہ شرعی شخص قابو میں کرے۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، سارم نے جمائی لیتے ہوئے کہا، چلو اب سو جائیں، صبح ہونے والی ہے۔ ارے یہ کیا؟ سارا فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اس کی نظریں سارم کی قمیص کے دامن پر تھی۔ کیا ہوا؟ سارم نے گھبرا کر پوچھا، تب پھر فوراً ہی اس کی نظر اپنے دامن پر گئی۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا، اس کے دامن پر اچانک زرد رنگ کے چھینٹے نمودار ہو گئے تھے۔ سارا، یہ کیا مصیبت ہے؟ یہ چھینٹے کہاں سے آ گئے؟ سارم پریشان ہو کر بولا، پتہ نہیں، کچھ دیر پہلے تو تمہاری قمیص صاف تھی، بس چند سیکنڈوں میں ہی یہ کہیں سے نمودار ہو گئے۔ ٹھہرو، میں تمہیں دوسری قمیص دیتی ہوں، اسے اتار دو، سارا نے الماری کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس طرح تو میری ساری قمیضیں برباد ہو جائیں گی۔ سارم بولا، ہو جانے دو کنجوس آدمی، تمہارے پاس کپڑوں کی کمی ہے کیا؟ سارا نے اسے چھیڑا، کپڑوں کی تو خیر کمی نہیں، لیکن اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو پھر تو میں تہبند باندھنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ سارم ہنس کر بولا۔ سارا نے اسے دوسری قمیص دی، سارم نے وہ قمیص اتار کر اس کے حوالے کر دی۔ سارا نے اس کے چھینٹے زدہ قمیص کو ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ پڑی ایک کرسی پر لٹکا دیا۔ یہ سب اس شرعی مخلوق کے بارے میں ذکر کا نتیجہ ہے، سارا نے کہا۔ چلو دفع کرو، سارم نے لاپرواہی سے کہا، یہ سب چلتا رہے گا، بھائی اب تم میری بھوک کا انتظام کرو۔ بھوک تو خیر سے مجھے بھی لگنے لگی ہے، سارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ناشتہ کرتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں۔ اوکے میڈم، سارم نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ آپ ذرا ایک خستہ سا پراٹھا بنا دیں۔ بنا لیں گی یا خالہ سجو کو اٹھانا پڑے گا؟ سارم نے پوچھا۔ ارے نہیں، آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں کا پراٹھا بنا کر کھلاؤں گی، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ پھر میں ہتھوڑا چھینی اپنے پاس رکھ لوں؟ اب چھیڑنے کی باری سارم کی تھی۔ ہتھوڑا تو چلو میں سمجھ میں آ گیا، یہ چھینی کیا ہوتی ہے؟ سارا نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ ہتھوڑے سے ضرب لگائی جاتی ہے اور چھینی کے ذریعے کسی سخت چیز کو کاٹا جاتا ہے، میری جاہل بیوی، سارم ہنس کر بولا۔ اوئے خبردار جو مجھے جاہل کہا، میرے نام سے ٹی وی چینل شروع ہونے والا ہے۔ سارا نے اپنی انگلی اس کی آنکھوں کے سامنے ہلائی۔ چینل تو اس وقت شروع ہوگا جب ایم ڈی سارم اس کی اجازت دیں گے۔ ویسے ظفری پر مجھے حیرت ہے، مجھ سے پوچھے بغیر تمہیں ایم ڈی بنا دیا، سارا نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے ایک ادا سے کہا۔ سارم کچن کے دروازے پر آ کھڑا ہوا، جانے سارم کو اچانک کیا ہوا کہ وہ سارا کی بات سن کر ایک دم گمسم سا ہو گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے اچانک کروڑوں کا چیک آ گیا اور سارا کا جملہ اس کے دل میں تیر کی طرح ترازو ہو گیا۔ سارا کو امید تھی کہ وہ اس جملے میں کوئی تیز سا جواب دے گا اور اس کے اس تیز جواب کو وہ انجوائے کرے گی، لیکن ادھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے مڑ کر سارم کی طرف دیکھا، وہ کچن کے دروازے پر خاموش کھڑا اسے عجیب انداز میں دیکھ رہا تھا۔ ارے، سارا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ سارم نے اس کی بات کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ وہ دوڑ کر اس کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ اٹھا کر بولی، کیا ہوا؟ سارا، تم ٹھیک کہتی ہو، ظفر کو واقعی تم سے پوچھنا چاہیے تھا۔ خیر سے اب تم کروڑوں کی مالک ہو، تمہارا بھائی اس شہر کا ایک بڑا بزنس مین ہے، سارم نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے لہجے میں ایک محرومی تھی۔ اچھا ایک منٹ، سارا یہ کہہ کر تیزی سے بیڈ روم میں چلی گئی۔ فوراً ہی وہ واپس پلٹی، اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ وہ لفافے سے چیک نکالتی ہوئی کچن میں آئی اور ماچس جلاتے ہوئے بولی، سارم، میں تمہارے اور اپنے درمیان چاندی کی دیوار نہیں آنے دوں گی، میں اس چیک کو ابھی نظر آتش کیے دیتی ہوں۔ خدا کی قسم یہ بات میں نے مذاق میں کہی تھی، تم نے سنجیدگی سے لے لی، ایسا تو ہمارے درمیان کبھی نہیں ہوا، مجھے ایسا سرمایہ ہرگز نہیں چاہیے جو تمہیں مجھ سے دور کر دے، لو میں آگ لگائے دیتی ہوں اس سرمایہ کو۔ سارم تیزی سے آگے بڑھا اور اس سے پہلے کہ وہ چیک کو شعلہ دکھاتی، اس نے اس کے ہاتھ سے چیک جھپٹ لیا۔ یہ کیا بے وقوفی ہے؟ مجھے نہیں چاہیے دولت، سارم، مجھے تمہارے سوا کچھ نہیں چاہیے، سارا نے انتہائی جذباتی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں تمہیں کیا چاہیے۔ سارم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ پھر میرے مذاق کو غلط انداز میں کیوں لیا؟ سارا نے شکوہ کیا۔ غلطی ہو گئی مائی باپ، ہم کا معافی دے دو سرکار، نہیں تو ہم ایک کی جگہ 4 پراٹھے کھائیں گے، سارم نے مسخرے پن سے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی تمہاری؟ سارا نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ اچھا بس اب چپ ہو جاؤ، مجھے ناشتہ بنانے دو، سارا نے خوشگوار انداز میں کہا۔